5 راتیں بیت گئیں، ہنگامہ ختم نہ ہوا، نہ کوئی بات طے ہوئی، نہ کسی نتیجے پر وہ سہمت ہو سکے۔ حالات بڑے ہی سنگین ہو گئے، لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی دو مشہور قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرک کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے نکٹ بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ عرب میں رواج تھا، جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس اوسر پر یہ رسم بھی ادا کی۔ تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور بات یہاں تک پہنچی کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلوار ہی کرے گی۔ اسی وقت ابو امیہ بن مغیرہ کھڑا ہوا۔ یہ قریش کا سب سے بوڑھا اور تجربے کار آدمی تھا، ہر ایک اس کی عزت کرتا اور اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا تھا۔ اس نے بڑے ہی نرم انداز میں کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا بد سامان ہے، بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت اور بیر کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل اور ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ یہ بات سب نے مان لی۔ کعبہ کے چاروں اور حرم شریف کی 4 دیواری ہے، اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام باب الصفا ہے، کیونکہ یہ صفا پہاڑ کی طرف پڑتا ہے۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پر گڑا دیں اور انتظار کرنے لگے، دیکھیں ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھا پاتا ہے۔ مالک کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت نوجوان باب الصفا سے آتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے، دیکھتے ہی سب چیخ پڑتے ہیں، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بھروسہ تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی سچائی پر شک ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں جھجک ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا رول ادا کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے، آپ سے فیصلہ کرنے کی گزارش کی۔ آپ نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود کو اٹھایا اور اس پر رکھ دیا، پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر کو لگانا تھا وہاں تک لے آئے، پھر آپ نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنی پیچیدہ تھی یہ سمسیا اور کتنی آسانی سے حل ہو گئی۔ ہر ایک کی بات رہ گئی، کوئی بھی اس سوبھاگیہ سے ونچت نہ ہوا۔ آپ کی سوجھ بوجھ اور عقل مندی سے ایک بڑا فتنہ دب گیا۔ قوم اتنت وناشکاری گرہ یدھ سے بال بال بچ گئی، دشمنی اور بیر کی آگ بجھ گئی اور سب پہلے کی طرح آپس میں گھل مل گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کا نرمان پورا کیا، کھمبوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جہاں مورتیوں کا مہاراجہ ہبل وراجمان تھا۔ اس وقت آپ کی مبارک زندگی کی 35 بہاریں بیت چکی تھی۔ دیکھا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے، قوم میں کتنے پریے تھے، بے داغ کردار، پوتر سوبھاؤ، ہر ایک آپ کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اسے مانتا، اور بے شک تم مہان چرتر کے ادھیکاری ہو۔ قرآن کریم۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔